لکھتے ہیں آیت اللہ تبرسی کہ زندہ رہنے کی دو علامتیں ہیں۔ ایک تو انسانی جسم میں حرکت کا نام زندگی ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے ارادے کے مطابق کسی چیز پر قابض ہو جانا، یہ زندگی ہے۔ توجہ میرے عزیزو، آج پوری کائنات کا جائزہ لے کر بتائیے کہ کبھی مولا کے عزاداروں نے کسی کام پر کسی کو مجبور کیا ہو؟ نہیں میرے عزیزو، جہاں مجبوری ہے وہاں حیات نہیں پائی جاتی، جہاں پر اختیار ہوتا ہے حیات وہاں پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ زندگی کی علامتوں میں سے دو علامتیں یہ ہیں کہ حرکات و سکنات ہوتی رہے اور انسان اپنی قوت مدرکہ کے ذریعے سے دنیاوی تمام چیزوں پر قابض ہوتا رہے، یعنی مس کر سکے، احساس کر سکے، آنکھوں سے دیکھ سکے اور فکر سے سمجھ سکے کہ یہ تمام چیزیں ہیں کیا۔ حواس خمسہ اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے۔ دیکھیں اللہ نے انسان کے اندر 5 چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جو اس کو زندہ رکھنے کی علامتوں کی میں سے علامتیں بن گئی ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں انسان میں کامیاب ہیں، اگر یہ 5 چیزیں انسان میں واقعی ہیں تو انسان کو زندہ سمجھنا، اگر یہ 5 چیزیں واقعی نہیں ہیں تو انسان کو مردہ سمجھنا۔ اگر دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، لمس چھونے کی قوت، سننے کی قوت اور قوت ذائقہ، یہ 5 قوت اگر باقی ہے توجہ میں رہنے دو تو انسان زندہ کہلائے گا۔ اگر یہ 5 قوتیں بیکار ہو گئی تو انسان زندہ نہ کہلائے گا۔ میاں ہم اپنی 5 قوتوں کا اظہار جلوس اعضاء میں کر کے بتاتے ہیں۔ امام حسین کے تابوت سے اٹھنے والی خوشبو کو سن کر اور امام عبداللہ آگے عزیزوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ ہم ان 5 قوتوں کا اظہار سیدہ کے لال کے غم میں شریک ہو کر اظہار کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، دیگر قومیں مردہ ہیں۔ ہم زندہ ہیں، دیگر قومیں جو امام حسین سے دور ہیں وہ مردہ ہیں۔ لیکن آنکھوں سے دیکھا کہ 72 فٹ کا عدد لگا ہوا ہے، دیکھنا زندگی کی علامت۔ آگے بڑھ کر آگ کی تائید کرتے ہوئے ہاتھوں سے بوسا دیا۔ یہ بھی زندگی کی علامت۔ علم تابوت سے اٹھنے والی خوشبوؤں کو قوت شامہ کے ذریعے سونگا، یہ بھی زندگی کی علامت۔ اب صاحب کہیں گے کہ آپ نے 4 چیزوں کو ثبوت دے دیا، اب قوت ذائقہ کہاں سے پائیے گا؟ اس لیے مجلسوں کے بعد تمام لوگ تصویر